بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین و سامعین، کچھ وقت سے دجالی ٹولہ شور مچا رہا تھا کہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کے خلاف بریلی شریف سے فتویٰ آ گیا ہے۔ جب ہم نے اس فتوے کو دیکھا، استفتاء کو دیکھا، جواب کو دیکھا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ فتویٰ، یہ استفتاء، یہ جواب، اس کے اندر دجالیوں کے مکر و فریب کا ضرور دخل ہے۔ جب جانچ پڑتال کروائی تو معلوم ہوا، خود بریلی شریف سے معلوم ہوا، مفتی سلیم صاحب نے بتایا کہ نہ تو استفتاء میں کسی کا نام درج کیا گیا، نہ ہی جواب میں کسی کا نام درج کیا گیا، صرف زید لکھ کر سوال کیا گیا اور جواب بھی زید لکھ کر دیا گیا۔ حضرت قبلہ امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ہمیں پہلے بھی شک ہوا، لیکن ہم نے اس بات کو اس وقت مانا جب بریلی شریف کے مفتی سلیم صاحب نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ سائلین نے بھی سید عرفان شاہ صاحب کا نام نہیں لیا، زید کر کے پوچھا، اور ہم نے جواب دیتے ہوئے زید کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا۔ جب یہ ڈرامہ دجالی ٹولے کا یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا تو ابھی چند دن پہلے یو کے میں مقیم مولوی اسلم بندیالوی صاحب وہ پردہ سکرین پر آئے، 25 منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ فتویٰ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی پر ہی لگایا گیا ہے۔ اب مولوی اسلم بندیالوی کا کہنا ہے کہ ہم نے سوال میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام لکھ کر بھیجا، جہاں کمپوز کروایا تب بھی نام لکھا، ہاتھ سے لکھا تب بھی نام لکھا۔ آپ سنیے مولوی اسلم بندیالوی کی اپنی گفتگو، اسی کی زبان سے سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ جو 21 نکات مرتب ہوئے تو اس کے اوپر ایک عنوان لکھا گیا جو تھا کہ یہ استفتاء سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہی نکات پر ایک اور پیپر ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، اس کے اندر بھی نام واضح طور پر موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، مولوی اسلم بندیالوی صاحب وہ تصریح کر رہے ہیں کہ سوال کے اندر نام موجود تھا، ہینڈ رائٹنگ سے لکھا گیا وہ اس میں بھی نام موجود تھا، جو کمپوز کیا گیا، ٹائپ کیا گیا، اس میں بھی نام موجود تھا۔ اب میں آپ کو مفتی سلیم صاحب کی آواز سنانا چاہوں گا، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور استفتاء میں یا جواب میں کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مولوی اسلم بندیالوی صاحب کا کہنا ہے کہ نام موجود تھا، مفتی سلیم صاحب کا کہنا ہے کہ نام موجود نہیں تھا۔ اب اگر مولوی اسلم بندیالوی کی بات کو سچا مانا جائے تو مفتی سلیم صاحب جھوٹے قرار پاتے ہیں، مفتی سلیم صاحب کی بات کو سچا مانا جائے تو مولوی اسلم بندیالوی جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ اب میں مولوی اسلم بندیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ فیصلہ آپ خود کریں۔ اگر مفتی سلیم صاحب سچے ہیں تو پھر آپ جھوٹے ہو۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہی کہا تھا کہ برطانیہ کے دجالی ہوں یا پاکستان کے دجالی ہوں، یہ جھوٹ، مکر، فریب، تدلیس، تلبیس، دغا، ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اب اگر مفتی سلیم صاحب کو ہم سچا مانتے ہیں تو مولوی اسلم بندیالوی صاحب آپ جھوٹے ہو، اور اگر ہم آپ کی بات کو سچا مان لیتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے مفتی سلیم صاحب جھوٹے قرار پائیں گے۔ اور جب مفتی سلیم صاحب کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، جس شخص نے آپ کو فتویٰ دیا ہے، فتوے پر جس کے دستخط موجود ہیں، جس کی معرفت سے آپ نے فتویٰ بریلی بھیجا ہے، اس شخص کو آپ جھٹلا رہے ہیں، اسے آپ جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ تو جب مفتی کو آپ خود جھوٹا قرار دے رہے ہیں تو کیا ایسے مفتی کے فتوے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہم مفتی سلیم صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہے، یہ بات مولوی اسلم بندیالوی کی بات سے نکل رہی ہے۔
مفتی سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ استفتاء میں نام تھا نہ جواب میں نام تھا. مولوی اسلم مدیالوی مفتی سلیم صاحب کی تکذیب کرتے ہوئے, انہیں جھوٹا کہتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نام لکھا تھا. تو اب یا تو مولوی اسلم مدیالوی صاحب جھوٹے ہیں, اور اگر مولوی اسلم مدیالوی صاحب کی بات کو ہم سچا مان لیتے ہیں تو مفتی سلیم صاحب جھوٹے قرار پاتے ہیں. اگر مفتی سلیم صاحب جھوٹے قرار پاتے ہیں تو اب فتویٰ کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ یہ فیصلہ بھی مولوی اسلم مدیالوی خود کر لے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو باقی دجالی ٹولہ جو ان کا حامی ہے وہ فیصلہ کر لے کہ جھوٹے مفتی کے فتویٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. جو مفتی اس قسم کا جھوٹ بولے اس کا فتویٰ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے, یہ فیصلہ مولوی اسلم مدیالوی کو کرنا ہے, برطانیہ کے دجالیوں نے کرنا ہے, اور پاکستان کے دجالیوں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ وہ خود کرتے رہیں. باقی ہم مفتی سلیم صاحب کو اس قسم کے الفاظ نہیں کہہ رہے, ہم انہیں نہیں جھٹلا رہے, ان کو جھٹلا رہے ہیں ان سے فتویٰ لینے والے. تو یہ فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے استفتاء کیا تھا. ناظرین کرام, دجالی ٹولے نے دوسرا دھوکہ عوام کو یہ دیا تھا کہ جو فتویٰ منگوایا گیا بریلی شریف سے اس کے اندر نام تو تھا کسی کا نہیں, زید کا نام لکھا ہوا تھا. ان برطانوی دجالی ٹولے نے اور پاکستانی دجالی ٹولے نے وہاں سے نام کو ہٹا کر زید بے قید ہٹا کر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا نام ایڈ کیا. دھوکہ, یعنی یہودیوں والا کام, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اس کی پیروی کرتے ہوئے. تو پچھلی ویڈیو میں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا. اب آپ مولوی اسلم مدیالوی صاحب کی سادگی دیکھیے کس انداز میں اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. ہم نے یہ فتویٰ شائع کرنے کے لیے دیا, اور چونکہ پھر یہ کئی ہاتھوں میں گیا تو کہیں سے کسی نے اگر اس کے اندر یہ نام کی تبدیلی کر دی تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو دجل و فریب کس چیز کا ہوا؟ مولوی اسلم مدیالوی صاحب, آپ اتنے سادہ ہیں تو نہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ بھئی یہ کئی ہاتھوں میں گیا, آپ نے ذمہ دار ہاتھوں میں دیے, غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دیے. اگر آپ نے غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دیا تو آپ بھی مجرم ہیں, اور اگر آپ نے ذمہ دار ہاتھوں میں دیا تو وہ ذمہ دار کون سے ہیں؟ جنہوں نے نام چینج کر دیا. اور دوسری بات, آپ نے بعد میں اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آپ مجرم ہیں, اور اگر آپ نے دیکھا جب بھی آپ مجرم ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر وہ اس فتوے کے اندر یہ لکھ دیتے کہ مولوی اسلم مدیالوی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی نسبت جو ہے وہ بریلی شریف کی طرف ہو جاتی, تو پھر آپ کیا جواب دیتے؟ اس کے اندر آپ پر یا آپ کے بڑوں پر کوئی گالی گلوچ لکھ دیتے. تو جب بھی آپ یہی بہانہ کرتے بھئی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مولوی صاحب, آپ اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہ رہے. آپ کا جھوٹ کھل چکا ہے, آپ کا فراڈ سامنے آ چکا ہے. اب عافیت اس میں ہے, خدا خوفی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا جھوٹ مان جائیں. آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, آپ نے عوام کے ساتھ فاؤل کھیلا ہے, آپ نے عوام اہل سنت کے جذبات کو اشتعال میں لانے کے لیے ان کے ساتھ جھوٹ, مکر اور فریب کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن مجھے امید نہیں کہ آپ ایسی بات کریں, اس لیے کہ جن لوگوں کو مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و التسلیم کی لخت جگر کی حیا نہیں ہے وہ کسی کام سے باز نہیں آئیں گے. لیکن آپ یہ یقین رکھیے, آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے چار جاہل چاہنے والے تو آپ کی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. ہر آدمی آپ پر ورنہ ہنسے گا اور تماشا بنائے گا کہ آپ یہ کس قسم کا عذر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی کو دے دیا, اس نے شائع کر دیا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو اور کون ذمہ دار بنے؟ دوسری بات کی طرف آتے ہیں. مولوی اسلم مدیالوی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر کہ جی فتویٰ کے افتاء کے اصول یہ ہیں. آپ انہی کی زبان سے سنیں کہ کس انداز میں وہ فتویٰ کے اصول بتا رہے ہیں. افتاء کے اصول میں مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو وہ وہاں زید ذکر کر دیتا ہے, عمر ذکر کر دیتا ہے, بکر ذکر کر دیتا ہے. ہاں, استفتاء میں اگرچہ نام موجود ہوتا ہے, حقیقی مسئول عنہ وہ تو استفتاء میں ہوتا ہے. بعض اوقات استفتاء میں حقیقی مسئول عنہ ہوتا ہے, بعض اوقات اس کے اندر بھی نام زید, عمر, بکر لکھا جاتا ہے, لیکن استفتاء میں حقیقی مسئول عنہ ہوتا ہے عموماً.
فتویٰ کے اندر مفتی صاحب وہ پھر اس کی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اس کے نام کو ذکر نہیں کرتے اور وہ زید کا نام ذکر کر دیتے ہیں. مولوی اسلم مدیالی صاحب، آپ نے چند اصطلاحات کے رٹے لگائے ہیں. آپ اصول افتاء سے بالکل واقف نہیں. آپ کے علمی مبلغ کا اندازہ تو وہیں سے ہو گیا تھا جب آپ نے نفس امر اور خارج کو ایک جگہ پر اس انداز میں ذکر کیا کہ کوئی عالم اس کو اس انداز میں اس مقام پہ ذکر نہیں کرے گا. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے صرف اصطلاحات کے رٹے لگائے ہیں، معنی کی آپ کو کچھ خبر نہیں. آپ کی عمر ہم سے بڑی ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہم مخاطب نہ بنائیں، لیکن آپ کو چین نہیں آیا. آپ نے خود مجھے مخاطب بنا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے مخاطب بنایا تو آئیے تشریف لائیے، بات کرتے ہیں. اندازہ ہوگا کہ علمی مبلغ کس کا زیادہ ہے اور کھلی جہالت کا ارتکاب کون کر رہا ہے. آپ نے جن اصول کو بیان کرنے کی کوشش کی، کیا یہ آپ اصول افتاء کی کسی کتاب میں دکھا پائیں گے؟ یا من گھڑت اصول ہیں آپ کے؟ جس طرح آپ اور بہت سے جعلی کام کر لیتے ہیں، جعلی پیپر بنوا لیتے ہیں، اسی طرح آپ نے جعلی اصول بھی گھڑ لیے ہیں. یہ آپ کے جعلی اصول تو ہو سکتے ہیں، آپ اصول افتاء کی کتب میں اور رسم المفتی کے اندر ان اصولوں کو کبھی بھی نہیں دکھا سکتے جو آپ کے من گھڑت اصول ہیں. اور آپ کا علمی مبلغ تو وہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے عوارض مل کر ان کا ذکر کر دیا جائے تو رسم بن جاتی ہے، تعریف بن جاتی ہے. میں آپ کو آپ کے الفاظ سنانا چاہوں گا. یہ تو منطق کا بڑا ایک واضح قاعدہ ہے کہ جب کسی شے کی رسم کرنی ہو تو وہ یوں بھی رسم ہو جاتی ہے کہ اس عوارضات جمع کیے جائے اور ان عوارضات کا مجموعہ اگر ایک شخص کے ساتھ خاص ہو، مختص ہو، تو وہ اس کی رسم بن جاتی ہے، وہ اس کی تعریف ہوتی ہے. مولوی اسلم مدیالی صاحب، آپ تو مجموعہ منطق سے بھی نیچے نظر آ رہے ہیں. آپ کبھی گفتگو میں خیالی کا نام لے لیتے ہیں، کبھی کسی اور کتاب کا نام لے لیتے ہیں. آپ کو ابھی تک اس بات کا بھی درک نہیں ہے کہ رسم اور تعریف کلی کی جاتی ہے یا جزئی کی جاتی ہے. آپ کو کس نے سکھا دیا کہ جزئیات حقیقیہ کی عوارض کے ذریعے جزئیات حقیقیہ کی رسم بیان کی جاتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے؟ یہ جو ہمارے مناطق علماء جزئی کے بارے میں کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ نہ کاسب ہو نہ مکتسب ہو، یہ ضابطہ آپ نے نہیں پڑھا. کہاں پڑھتے رہے ہیں آپ؟ خالی رٹے لگا لینے سے نفس امر اور خارج اور رسم اور تعریف اور معروضات اور عوارض اور صادر، یہ الفاظ بولنے سے مولوی صاحب علم نہیں آ جاتا. آپ نے گفتگو کی ہے جلسے میں بیٹھ کے، آپ نے گفتگو کی ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے. جلسے میں انسان گفتگو کرتا ہے، لوگ صرف سبحان اللہ کہنے والے ہوتے ہیں، نعرے مارنے والے ہوتے ہیں. جب کیمرے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے تو کیمرہ تو جواب نہیں دیتا. لیکن جب آپ نے کسی کے سامنے کسی دن بیٹھ کر گفتگو کی، اور ابھی میں آپ کو سامنے بیٹھ کر گفتگو کی دعوت دے رہا ہوں، آپ نکلیے باہر، آپ سامنے آئیے اور گفتگو کیجئے. آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا علمی مبلغ کتنا ہے، اور آپ کو اپنے علمی مبلغ کا بھی اندازہ ہو جائے گا. آپ کا جو نفس امر ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ کا جو خارج ہے اس کی بھی اصلاح کر دیں گے، اور آپ کو یہ بھی سمجھا دیں گے کہ عوارض کب مل کر رسم بنتے ہیں اور جزئی حقیقی کی کب تعریف کی جا سکتی اور کب نہیں کی جا سکتی. یہ مولوی اسلم صاحب یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ان چیزوں کی ہم اصلاح کر دیں گے. آپ صرف طے کریں کہ آپ کیا سامنے آ کر بات کر سکتے ہیں. آپ اصول افتاء سمجھا رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اور اس کا جواب مجھے ویڈیو کلپ پہ نہیں چاہیے. میں آپ سے آن لائن گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آن لائن گفتگو کیجئے اور سامنے بیٹھ کر بات کیجئے. اس کے اندر ایک ٹاپک یہ بھی ہوگا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آن لائن آ کر گفتگو کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے وہ فتویٰ شخصیہ کا ہے یا فتویٰ وصفیہ کا ہے. آپ جو رٹا لگا رہے ہیں کہ بھئی جس کے بارے میں جو بھی یہ کہے اس کے لیے فتویٰ ہے. مولوی صاحب، آپ کو فتویٰ فقہیہ
اور فتویٰ جزیہ کے بیچ ہی فرق معلوم نہیں ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ فتویٰ وصیہ کیا ہے، فتویٰ شخصیہ کیا ہے. آپ لوگوں کو اصول سمجھائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اصول افتاء کیا ہے. تو مولوی صاحب، میں اس ویڈیو کے جواب میں آپ سے کسی ویڈیو کا تقاضا نہیں کرتا، میں آپ سے گفتگو کا تقاضا کرتا ہوں. ہمت باندھیے. مجھے تو آپ نے جاہل قرار دے دیا. آپ کی نگاہوں میں میں جاہل ہوں، میرا علمی مبلغ ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک آدمی جس کا علمی مبلغ کم ہو اس سے گفتگو کرنا تو کافی آسان ہوتا ہے. لہٰذا آپ باہر تشریف لائیے اور گفتگو کیجئے. چونکہ میرے اور آپ کے بیچ زمینی طور پر فاصلہ بہت ہے، اس لیے میں آپ کو آن لائن گفتگو کی دعوت دیتا ہوں، آن لائن مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. مولوی اسلم صاحب، ادھر بیٹھ کے آپ بڑی پھڑکے مار رہے ہیں اور سادات کرام کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ سیدوں کی مت ماری گئی ہے. مولوی صاحب، آپ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں. لیکن ذہن میں رکھیں، عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کے خانوادے کی عزت کرے گا. اگر مصطفیٰ کے خانوادے کی عزت نہیں کرے گا تو وہ یہ مت سمجھے کہ اس کو عزت دی جائے گی. اس کو عزت نہیں دی جائے گی، اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے گی. اس کو سمجھایا جائے گا کہ مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق طول اہدا ثلاث ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ تین میں سے کوئی ایک ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے خانوادے کی عزت نہ کرے. جو سادات کے بارے میں اٹھ کے کہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی مت ماری گئی ہے. تو مولوی صاحب، میں آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں. ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس چیلنج قبول کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے جتنا ٹائم لینا ہوا آپ لے لیجئے گا، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے. ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس، آپ چیلنج قبول کیجئے. اور چیلنج کن باتوں کا آپ یہ بھی سن لیجئے. آپ ہیں دجالی کے حامی بن کر سامنے آئے ہیں. سب سے پہلے آپ سے میری گفتگو ہوگی دجالی کے معاملات پر، اس کی غلطیوں پر، اس کی گستاخیوں پر. یہ سب سے پہلا عنوان ہے. دوسرا عنوان، آپ نے اپنی گفتگو میں امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے کہا کہ یہ مکمل رفس اختیار کر چکے ہیں اور کفریات اختیار کر چکے ہیں. میں آپ کی زبان سے آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کی مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے اس شخص کی، اور اس سے پتہ چلا مت ماری گئی ہے اور مکمل رفض میں جا چکا ہے اور کفریات اختیار کر چکا ہے. دوسرا عنوان یہ ہے کہ آپ نے امام حجت الاسلام کے لیے فرمایا کہ وہ مکمل رفض اور کفریات اختیار کر چکے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے امام حجت الاسلام کی گفتگو کو صریح کفر کہا. کفر نہیں مولوی اسلم صاحب، کبھی کہتے جی علمی باتیں ہیں، یہ واضح بات ہے، یہ بدیہی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کفر کیا ہوتا ہے اور صریح کفر کیا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ کفر کدھر جا رہا ہے. مولوی صاحب، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر آپ زور لگا سکتے ہیں اپنی لائبریری میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اب سامنے آئیے، اب چھپیے گا نہیں. یہاں پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو آنا پڑے، آپ اپنی لائبریری میں کیمرہ لگا لیجیے گا. انشاءاللہ رب العالمین زوم پہ یا کسی اور سافٹ ویئر ابھی بہت سے آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم آن لائن گفتگو کریں گے. اور ایک ہفتے کا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. سب سے پہلے دجالی کی گستاخیوں، غلطیوں اور اس کے معاملات پہ گفتگو ہوگی. آپ نے دجالی کا دفاع کرنا ہے، میں نے اعتراض کرنا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ نے امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کی گفتگو کو، ان کے نظریات کو، جن کو آپ مکمل رفض اور کفر اختیار کرنا اور صریح کفر، یہ چیزیں مولوی صاحب آپ نے ثابت کرنی ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جاہل کون ہے اور پڑھا لکھا کون ہے. کون خالی نام کے ساتھ بندیالوی لکھ کر وہ باتیں کرتا ہے جو صغرا اوسط کبرا والا بھی نہیں کرتا. صغرا اوسط کبرا والا بھی جانتا ہے کہ جب ہم رسم کرتے ہیں یا حد بیان کرتے ہیں تو جزئی حقیقی کی بیان کرتے ہیں، کلی کی بیان کرتے ہیں. حیرت ہے آپ پر، آپ کے علم پر، آپ کی عمر پر. آپ عجیب آدمی ہیں. آپ تو صغرا اوسط کبرا بھی آپ کو نئے سرے سے پڑھنی چاہیے. اور میں آپ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ
سادات کی بےادبی کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اگر وقت ہو تو تھوڑا وقت ہم سے لے لیں. انشاءاللہ آپ کو صغرا کی بھی تعلیم دیں گے, اوسط کی بھی تعلیم دیں گے, کبرا کی بھی تعلیم دیں گے, اور عوارض اور معروضات اور رسم اور تعریف اور جزئی حقیقی اور نفس امر اور خارج, یہ سارے مسئلے انشاءاللہ آپ کو اس انداز میں سمجھا دیں گے کہ دوبارہ گفتگو میں آپ غلطی نہیں کریں گے. یہ دوسرا عنوان ہے. تیسرا عنوان ہے جو آپ نے مجھ پر فتویٰ لگایا. ایک چیز آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں آیہ قرآنیہ کے خلاف عقیدہ رکھتا ہوں, اس کا انکار کرتا ہوں. یہ آپ سن لیجئے آپ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کلم وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم, یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر ایک صحابی جنتی ہے, یعنی اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے خلاف عقیدہ بیان کر رہا ہے. یہ تو اس کی علم دانی ہے. تمہارا علمی معیار تو یہ ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم, تو نے اس کا انکار کیا ہے. اس پہ گفتگو ہوگی. دوسرے, آپ نے مجھے تفضیلی ٹولے کا فرد قرار دیا. آپ سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو تفضیلی گروپ جو اس وقت جس میں یہ چمن زمان بھی موجود ہے, اس پہ گفتگو ہوگی. تیسرے, آپ نے میرے ایمان کو ختم, مجھے کافر قرار دیا. مولوی صاحب اس پہ بھی گفتگو ہوگی. میں آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں, ویڈیو کلپ بنائیے. مجھے آپ کے ویڈیو کلپ میں سے کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف چیلنج قبول کرنے کے لیے ویڈیو کلپ بنائیے. اور ایک اور موضوع کو بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ موضوع یہ ہے کہ فتویٰ وصفیہ اور فتویٰ شخصیہ یہ ایک چیز ہے, یہ فرق ہے. فتویٰ فقہیہ اور فتویٰ جزئیہ یہ ایک چیز ہے, یہ مختلف ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. آپ نے فتویٰ وصفیہ اور فتویٰ شخصیہ اس میں اتحاد اور عینیت ثابت کرنی ہے, اور میں آپ کو فرق بتاؤں گا, اصول افتاء سمجھاؤں گا کہ مولانا صاحب ایسے نہیں ہوتا. فتویٰ وصفیہ اور ہوتا ہے, فتویٰ شخصیہ اور ہوتا ہے, فتویٰ فقہیہ الگ ہے, فتویٰ جزیہ الگ ہے. تو یہ موضوعات میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ حوصلہ کریں گے, آپ ہمت باندھیں گے, کیونکہ مخاطب آپ نے بنایا ہے. میں تو اب تک احترام کرتا رہا, آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں بنایا تھا. آپ نے جو وہاں پر بولٹن کے اندر کنونشن کیا تھا اور ایک جاہلانہ اعلامیہ جاری کیا تھا, اس پر میں نے ایک کھلا خط تحریر کیا تھا. ابھی اس کا جواب آپ پر ادھار ہے, لیکن وہ زیادہ ادھار کی بات کریں گے تو آپ چکا نہیں سکیں گے. اس لیے آپ کے سامنے موضوعات رکھ دیے ہیں. ایک ہفتے کا مولوی اسلم بندیالی صاحب ٹائم ہے, ایک ہفتے کے اندر مناظرے کا چیلنج قبول کریں. انشاءاللہ آن لائن گفتگو کریں گے. اگر آپ نے مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کیا تو آپ کی ہار متصور ہوگی. مولوی اسلم بندیالی صاحب, نہ میری طرف سے کوئی نائب نہ آپ کی طرف سے کوئی نائب, مخاطب آپ نے بنایا ہے. میں چاہتا تو میں پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو جب آپ نے چیلنج کیا, میں اس وقت بھی جواب دے سکتا تھا, میں آپ کو سمجھا سکتا تھا, بتا سکتا تھا کہ آپ کی علمی اوقات کتنی ہے, آپ کی گفتگو سے واضح ہے. لیکن آپ نے مجھے مخاطب بنایا, اس لیے آپ گفتگو ہوگی میری اور آپ کی, نہ آپ کا نائب نہ میرا نائب. آپ اپنے ساتھ کسی اور کو رکھنا چاہیں, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو آپ کو اجازت ہے, لیکن گفتگو آپ کریں گے. ایک ہفتے کا آپ کے پاس وقت ہے. موضوعات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, اور اس کے بعد مناظرے کی تیاری کے لیے جتنا وقت آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. گفتگو آپ کریں گے. مناظرے کی جو ترتیب ہے موضوعات کی وہ بھی آپ کو بتا دی ہے. انشاءاللہ رب العالمین میرے اور مولوی اسلم بندیالی صاحب کے بیچ آن لائن گفتگو ہوگی. ایک ہفتے کا وقت ہے. اللہ رب العالمین اہل سنت کے گلستان کو ہرا بھرا رکھے. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Truth TV.